بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاملین کی شناخت کے حوالے سے جب ہم نے کلام کیا تھا تو اس میں ایک نشست میں ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ جب عامل کسی شخص پر جادو کی تعیین کرے اور نہ صرف تعیین کرے بلکہ تعیین کرنے کے بعد ایک قدم مزید آگے بڑھے کہ وہ کسی شخص کی طرف جادو کی نسبت کرے کہ جادو کرنے والا فلاں فلاں صاحب ہے اور فلاں نے آپ کے ساتھ یہ کام کیا ہے، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس عامل سے اس کے اوپر کوئی ثبوت اور کوئی دلیل طلب کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور شرع نے شریعت مطہرہ میں کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے، الزام کو ثابت کرنے کے لیے دلائل کو طلب کرنا یہ لازمی قرار دیا ہے۔ بغیر حجت کے، بغیر دلیل کے، بغیر گواہوں کے اور بغیر کسی ثبوت کے آپ کسی پر اگر الزام لگاتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ خود مجرم بن جاتے ہیں، دوسرا آدمی مجرم نہیں ہوتا۔ تو اس نشست میں جب ہم نے یہ بات کی تھی تو اس پر ایک نام نہاد عامل کی طرف سے ایک اعتراض کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو علم سے تعلق رکھتی ہیں اور صاحب علم آدمی ہی اس دلیل کو سمجھ سکتا ہے، عوام اس کو نہیں سمجھ سکتی، تو لہٰذا ایسے دلیل کا عامل سے طلب کرنا یہ عبث ہے، فضول ہے، بیکار ہے۔ کیوں؟ وہ اگر ثابت کرے گا تو کسی اپنے جیسے عامل کے سامنے ان کو دلائل کے ساتھ ثابت کر سکتا ہے، عوام کو دلائل سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ تو اس اعتبار سے آپ کا یہ سوال کرنا یہ فضول ہے، کیونکہ اگر وہ دلیل دے گا وہ دلیل آپ کے پلے نہیں پڑے گی، جب پلے نہیں پڑے گی تو آپ دلیل طلب کر کے کریں گے کیا؟ تو آج ضروری معلوم ہوا کہ اس نام نہاد عامل کے اس اعتراض کا جواب دے دیا جائے۔ اگرچہ میں نے اس نشست میں بھی اس کا جواب دیا تھا، لیکن کیا کریں کہ اگر ایک شخص انا اور تکبر سے بھرا ہوا ہو اور اپنی غلطی اس کو نظر آئے لیکن وہ اس کے اوپر نادم ہونے کے بجائے، اپنی غلطی پر شرمندہ ہونے کے بجائے وہ کیا کرے، عذر گناہ بیان کرے جو کہ بدتر از گناہ ہو، تو اب اس کا اب ہم کر کیا سکتے ہیں؟ میں نے اس نشست میں بھی یہ بات بیان کی تھی کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے نحن نحکم بالظواہر واللہ یتولی السرائر، کہ ہم ظاہر کو دیکھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں اور شریعت نے ظاہر کا اعتبار کیا ہے۔ باطنی علوم کیا ہیں، باطنی معاملات کیا ہیں، یہ اس کا معاملہ یہ اللہ کے حوالے ہے۔ اگر آپ کسی شخص کے اوپر ظاہراً کوئی حکم لگاتے ہیں تو آپ کو اس کے اوپر دلیل بھی ایسی پیش کرنی پڑے گی کہ جو ظاہر باہر ہو اور عوام کو سمجھ میں آنے والی ہو۔ یہ کہہ کر کے جان چھوڑانا کہ بھئی عامل اس چیز کو سمجھ سکتا ہے، عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، تو گویا کہ آپ اس کو خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ظاہراً اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ جب دلیل موجود نہیں ہے تو لوگوں کے ذہن خراب کرنے کی آپ کو اجازت کس نے دی ہے؟ تو پھر تو آپ لوگوں کو یہ بات کہہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اصول جو ہمارے اصول ہیں عقائد کے، اس کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک ولی ہے اس کو کشف اور الہام ہو تو اس کا کشف اور الہام وہ اس کی اپنی ذات تک تو کیا ہے مؤثر ہو سکتا ہے، اس کی ذات کے لیے حجت بن سکتا ہے، لیکن عوام کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ایک باطنی سی چیز ہے اور شریعت نے ظاہر کا اعتبار کیا ہوا ہے۔ تو دیکھیں یہ اتنا بڑا ایک اصولی مسئلہ ہے کہ جہاں پر ایک ولی کا کشف وہ بھی کسی کے لیے حجت نہیں بن سکتا جو کہ ایک باطنی چیز ہے، تو یہ جو باطنی علوم کے دعوے کر کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے کوئی چیز پتہ چلی ہے اور پھر اس پتہ چلنے کے اوپر یہ لوگوں کے اوپر احکامات جاری کرتے ہیں، تو یہ حکم کس طریقے سے لگا سکتے ہیں اور یہ کس طریقے سے حجت بن سکتا ہے؟ تو جب میں نے بیان کیا کہ وہ عقائد کا مسئلہ ہے کہ ولی کا کشف اور الہام اس کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے حجت نہیں بن سکتا، تو اسی طریقے سے عامل کو اگر واقعتاً وہ عامل ہے اور واقعتاً اس کو کوئی ایسا علم حاصل ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ پتہ چل سکے، تب بھی اس کا یہ علم اس کی ذات کی حد تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلو اس کی ذات کے اوپر مؤثر ہوگا، لیکن اس بدبخت کو یہ اجازت کس سے دی ہے کہ معاشرے کے اندر اس کا اعلان کرے، معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد کا مرتکب ہو، معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر نفرتیں بانٹتا پھرے، معاشرے کے اندر کسی شخص کو لعین اور جادوگر کہلوانے کا اس کو لائسنس اور سرٹیفکیٹ کس نے عطا کیا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا
کہ یہ جو عذر پیش کر رہا ہے کہ یہ چیز ایک باطنی علم ہے، اور یہ جو ہمارا علم ہے یہ جو شخص اس علم کا حامل ہوگا اب اسی ہی کو ثابت کیا جا سکتا ہے، دوسرے کو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو معذرت کے ساتھ میں عرض کر چکا ہوں کہ جو چیز ظاہراً آپ نے جو دعویٰ رکھا ہے اس کے لیے جو دلیل ہوتی ہے وہ ظاہری ہوتی ہے، نہ کہ باطنی، اور باطنی علوم جو ہے وہ کبھی بھی کسی چیز کے اندر جو ہے وہ دلیل واقع نہیں ہو سکتے۔ بلکہ میں آسان الفاظ میں یہ کہہ دوں کہ اگر وہی شخص جس کے اوپر آپ یہ الزام رکھتے ہیں وہ آپ کے خلاف کیس جو ہے وہ دائر کر دے اور قاضی کی عدالت میں فیصلہ چلا جائے، تو آپ جو ہے جج کے سامنے جا کر کے یہی دعویٰ رکھیں گے کہ یہ ایک باطنی علم ہے جس کے ذریعے سے میرے کو یہ بات پتہ چلی ہے، لہٰذا میں نے یہ حکم لگایا اس کے اوپر۔ تو آپ یہ بتائیں کہ اس کا یہ دعویٰ، اس کی یہ بات قاضی کی عدالت میں بطور ثبوت تسلیم کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی؟ بالکل نہیں کی جائے گی، کیونکہ تو شرع کے خلاف ہے نا۔ شریعت کہتی ہے کہ ہم ظاہر کے اوپر حکم لگاتے ہیں، جیسا کہ میں نے حدیث شریف پڑھی ہے کہ نحن نحکم بالظواہر واللہ یتولی السرائر، کہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں، ظاہر کے اوپر ہم فیصلہ دے دیتے ہیں، باطن کا معاملہ وہ اللہ کے حوالے ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ اگر آپ کی طرف سے کسی کے اوپر کوئی الزام، کوئی حکم لگتا ہے اور وہ ظاہر میں ہے، تو اس کی دلیل بھی وہ معتبر ہوگی کہ جو ظاہر ہو، جو عوام کی سمجھ میں آئے، جو قاضی کی عدالت میں قانون کے اندر وہ کیا ہو، دلیل مانی جاتی ہو۔ یہ باطنی علوم نہ شرع کے اندر حجت ہیں اور نہ ہی آپ کے یہ ہمارے جو قانون ہیں ملک کا اس کے اندر بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہیں مانے جاتے۔ جب یہ تسلیم نہیں کیے جاتے تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے اوپر جو دعوے آپ کر رہے ہیں وہ دعوے آپ کے محض الزام ہیں، اور اس الزام لگانے کے آپ مجرم واقع ہوتے ہیں، مجرم بنتے ہیں، نہ کہ آپ بہت بڑے اللہ والے کہلائیں گے اس کے ساتھ۔ دوسری بات، میں نے اسی نشست میں ایک اور چیز بیان کی تھی، وہ میں نے بیان یہ کیا تھا، احکام عملیات میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ محض عملیات سے چیک کرنے کے بعد کسی آدمی کا اگر نام اس میں آتا ہے، چور کی چوری بند جیسے عامل معلوم کرتے ہیں، تو کسی آدمی کا نام نکلا ہے کہ بھئی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس عمل کے ذریعے سے یا ہمارے اس علم کے ذریعے سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ فلاں بندہ چور ہے، تو ایسی صورت میں محض اس چیک اپ کی بنیاد کے اوپر آپ کسی کو چور نہیں کہہ سکتے، چور کہنا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ شرع کے اندر الزام آپ کسی کو تب دے سکتے ہیں جب آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں، ثابت کر سکتے ہیں۔ تو اس نام نہاد عامل نے میری اس دلیل کے جواب میں کہا کہ وہ تو انہوں نے ہی لکھا ہے کہ بھی جائز نہیں ہے، ایسا کہنا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندے یہی کہا گیا ہے نا وہاں پر کہ جائز نہیں ہے، یعنی آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس شخص کو چور قرار دینے کے لیے، محض آپ کا چیک اپ یہ ثبوت نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ جائز نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر اس مسئلے کو اس کے اوپر قیاس کریں کہ جب کسی چور کا نام عملیات کی وجہ سے سامنے آ رہا ہو کہ یہ آدمی چور ہے، تو عامل کے کہنے کی وجہ سے اس کو چور کہنا جائز نہیں ہے، تو یہ کیسے جائز ہو گیا کہ بھئی آپ کا عامل کسی کو جادوگر کہے اور جادو کروانے والا کہے تو فوراً ہم اس کو مان لیں اور اس کو درست تسلیم کر لیں؟ جب وہ چیز جائز نہیں ہے تو یہ چیز بھی جائز نہیں۔ دوسری چیز اس کے اندر میں ایک چیز اور ایڈ کرتا چلوں کہ اس کے اندر جو چیزیں ہیں یہ کہتے ہیں ہمارے کو باطنی علوم ہے، تو باطنی علوم کون سا علم ایسا ہے جو خارج کے اندر ہونے والے واقعات کی آپ کو خبر دے دے، جو کہ ماضی کے اندر ہوا ہے؟ لا محالہ آپ یہی کہیں گے کہ یہ موکلات کی خبر ہے۔ تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ موکلات کی خبر وہ خود بھی حجت نہیں ہے، وہ خود بھی دلیل واقع نہیں ہو سکتی، اور جنات کی خبر جو ہے وہ دلیل واقع نہیں ہو سکتی، وہ کبھی صحیح بھی ہو سکتی ہے، کبھی غلط بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز ہے کہ جنات اگر کلام کر رہے ہیں وہ آپ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں، آپ کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اگر اس کو ثابت کرنے کے لیے بیٹھے تو آپ کا یہ کہنا کہ بھئی میرے کو میرے موکل نے خبر دیا تو موکل کی خبر حجت ہے، کسی قانون میں کہ شریعت کے اندر یہ حجت مانی جاتی ہے؟ جب نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ آپ کو جو سے خبر دی ہے اس خبر کی بنیاد پر آپ کا کسی کو الزام دینا قطعاً ناجائز اور حرام ہے۔ اگر کسی بدبخت شخص سے یہ غلطیاں صادر ہو چکی ہیں کہ بھئی وہ لوگوں کو الزام دے چکا ہے، لوگوں کے گھر خراب کر چکا ہے، معاشرے میں فتنہ فساد برپا کر چکا ہے ان غلط اخبار کی وجہ سے جو غلط طریقوں سے اسے حاصل ہوئی ہیں، تو ایسی صورت کے اندر اسے چاہیے کہ وہ اپنی غلطی سے رجوع کرے، نہ یہ کہ
وہ اپنی غلطی کے اوپر جو ہے مصر ہو جائے، نہ یہ کہ وہ اس کے اوپر الٹے گھسے پٹے قسم کے دلائل پیش کرنا شروع کر دیں۔ یہ وہی والی بات ہوگی، وہ تو ایک گناہ تھا، یہ جو آپ اس کا عذر پیش کرتے ہیں یہ بدتر از گناہ ہے۔ وہ گناہ تھا کہ آپ نے کسی کے اوپر الزام لگایا، اب جو اس الزام کے اوپر آپ سے ثبوت طلب کیا جاتا ہے یا دلیل طلب کی جاتی ہے، اس دلیل کے جواب میں آپ باطنی علوم کے دعوے دار بن کر کے اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ تو باطنی علم کے ذریعے میں پتہ چلا ہے، لہٰذا اس کا ظاہری ثبوت نہیں ہوتا تو یہ نہیں ہوتا، تو عامل سمجھ سکتا ہے تو غیر نہیں سمجھ سکتا۔ تو دلیل وہ ہوتی ہے جو عوام کی سمجھ میں آئے، دلیل وہ ہوتی ہے جو سمجھدار آدمی سمجھ سکے۔ یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ صاحب علم ہی اس کو سمجھ سکے گا اور عام آدمی اس کو نہیں سمجھ سکے گا۔ تو اس لیے آپ کا یہ دعویٰ کرنا، آپ کا یہ کہنا، یہ قطعاً جو ہے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، بلکہ آپ کو اعلانیہ اپنے گناہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین آپ کو بھی ہمیں بھی سمجھنے کی اور سمجھنے کے بعد میرے کو بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔